وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ دانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ ہار جانا نہیں بلکہ حوصلہ ہار جانا اصل ہار جانا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ ہر شے کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ کبھی کبھی جس چیز کی تلاش آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو تب ملتی ہے جب آپ اس کی تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہوتا ہے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو قبول کر لیں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموش ہو جائیں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جو رب آدم اور حوا کو ملوا سکتا ہے تو یقین کرو وہ رب تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو،
آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھید بدل کر آتی ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح گیلی نہیں رہنے دیتا۔ جب وہ ہنسانے پر آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کے اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ اپنے ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ باضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہے۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملے۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جس کو جتنا بھی حاصل کر لو ہمیشہ لا حاصل ہی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی ہے اور تھوڑی ہے والی بات کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر۔ تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔
خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری یہ دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دھوکے دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔
کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ کائنات میں کوئی چیز، کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو، اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے۔ جہاں نمازی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم و کرم سدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ ایمان کی نعمت کے بعد عزت، تندرستی اور رزق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں عزت، صحت اور رزق میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ سارے دکھ 3 الفاظ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں: اللہ ہے نا۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد سہارا ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنے محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں، سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے،
لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ دے میرے مولا، اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے مولا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ اے میرے رب، مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو، اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما، آمین۔ جب تم جان جاؤ گے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والا، اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب تک حقیقی معنوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بے چین ہی رہیں گے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں آسان کر دے۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھو۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا،
جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر تو میرے ہمدرد ہیں، لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پر ہیں۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اے اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ نہیں جانتا صغیرہ ہے یا کبیرہ، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو خبر کی سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو خبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر اور صلاح تو اللہ دے گا۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پر سچ، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی اور ہاتھوں سے خدمت۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ یا اللہ، مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی بہترین انسان بنا دے۔
جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ دلوں پر راز سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں، جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ دوسروں میں خوشیاں بانٹنا اور ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے اوپر عطر چھڑک رہے ہیں اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جائے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت رتبے کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور احساس اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے احساس کرنے والا، درگزر کرنے والا اور صرف پیار بانٹنے والا بنا۔ آمین۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ جس دعا پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اس پر کن فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، بے شک اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا، وہ بہت حساس ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں،
اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہتا ہے۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر خیانت کیجیے اور غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگا دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔